محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک بار پھر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کہیے سبحان اللہ. ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, اس آقا کی بارگاہ میں جہاں پر 70,000 فرشتے صبح میں اور 70,000 فرشتے شام میں حاضری دیا کرتے ہیں, آمینہ کے لال عبداللہ کے جگر کے پارے, دائی حلیمہ کے دلارے, حسنین کریمین کے نانا جان, فاطمۃ الزہرا کے بابا جان, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو بہار شفاعت یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ہر کسی کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے. درود پاک نذرانے پیش کریے, بڑے بہت بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام و معزز سامعات, آج کی یہ نورانی و عرفانی محفل صرف اور صرف سجانے کا مقصد, صرف اور صرف سجانے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ لوگ اس کو سنیں غور سے, توجہ سے. یہ محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئے, ہم بیٹھے اور پھر گپے شپے لڑا کے چلے جائیں. انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ, ہم دیکھ رہے ہیں, آج یہاں پہ نہیں آئی ہوں, کل ہی آئے ہیں, ہم 2 لوگ آئے ہیں, کل سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کافی محنت کر رہے ہیں کھانا وغیرہ بنانے میں اور پنڈال وغیرہ سجانے میں. کافی مشقت ہوئی ان کو, ٹھاکر گنج سے یہاں آنا, یہاں سے وہاں جانا, بھاگ دوڑی کرنے میں بہت تکلیف ہے, لیکن آخرکار ان کا ساتھ اگر کسی نے نہیں دیا تو صرف لائف میں, ورنہ ہماری یہ بزم, ہمارا یہ جلسہ, ہمارا یہ اجتماع 11 بجے یہ پروگرام ختم ہو جاتا. نہ 11 بجے اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہمارا تو ختم کہاں سے ہوگا, اور اب تک ہم یہاں سے جا بھی چکے ہوتے. لیکن اب لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام چلتا رہے گا, شام تک چلتا رہے گا. آپ لوگ سنیں گے, ہماری اور بھی عالمائیں ہیں مدرسے کی جو آپ کو کتابت وغیرہ سے نوازیں گے, نعت وغیرہ سے نوازیں گے. بس میں چند لفظ کہہ کے یہاں سے نکلنا چاہوں گی. اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک لیڈیز مدرسہ قائم کیا گیا ہے, عورتوں کا, لڑکیوں کا. اس میں چاہے جو بھی ایڈمیشن لے, منع نہیں ہے, چھوٹا بڑا جس کو دل چاہے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. چھوٹے سے بڑے جو بھی خواتین چاہتی ہیں کہ اس مدرسے میں داخلہ لے تو لے سکتے ہیں. مدرسے کے ناظم صاحب آپ لوگ جانتے ہوں گے, اسی گاؤں کے ہیں وہ. ان کے والد صاحب کا نام محمد حفیظ الدین ہے, ان کے بیٹے نے یہ مدرسے کو قائم کیا ہے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ. دیکھیے, ایک گھر بنانے میں انسان کو اتنی محنت لگتی ہے کہ وہ صرف گھر بنانے والا جانے گا. کھانا بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے وہ صرف ایک عورت ہی جانے گی. کوئی بھی کام کرنے میں اسی کو پتا چلے گا کہ کتنی محنت لگتی ہے جو وہ کام کرتا ہے. تو ایک ادارہ قائم کرنا, ہم سنتے ہیں کہ ادارہ قائم ہو گیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں چلو چٹکی میں, تو یہ ادارہ قائم کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بلکہ بڑی محنت و مشقت, دن رات لگن لگتا ہے ایک ادارہ, ایک مسجد اور ایک گروہ قائم کرنے میں, ایک جلسہ قائم کرنے میں. ہم آتے ہیں, دیکھتے ہیں, چلے جاتے, سنتے ہیں, لیکن جنہوں نے اس کو قائم کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی محنت لگی ہے. تو دیکھیے, اگر ہم قافلہ اکیلے تیار کرنا چاہیں تو کبھی وہ قافلہ نہیں بن پائے گا. جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے تب تک وہ قافلہ نہیں ہو پائے گا. تب تک ایک لوگوں سے, ایک فرد سے جماعت نہیں بنتی ہے. جب تک سب ایک ساتھ اکٹھا نہ ہو جائے, اتحاد نہ ہو جائے, تب تک قافلہ جماعت نہیں ہو سکتی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج حافظ مولانا قاری ممتاز صاحب نے جو مدرسے کے ناظم ہیں, جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے, آپ لوگ ان کے لیے دل سے دعا کیجئے کہ ادارہ بام عروج تک پہنچے اور جتنے بھی خواتین ہیں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں,
جاتا ہے. میرے اسلامی ماں